ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج یوم وصال ہے۔ ہم نے پہلے بھی 3 کلپ بنا کر اپنے اس چینل پر اپلوڈ کیے ہیں۔ ابھی یہ چوتھا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مقصد خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ قائد تحریک ختم نبوت، بطل حریت، مجاہد ملت، حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ 1 اکتوبر 1915 کو عیسی خیل کی تحصیل کے ایک گاؤں اٹک پٹالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا شجرہ شیر شاہ سوری کی افواج کے کمانڈر ان چیف عیسی خان نیازی سے جا ملتا ہے۔ ان کے والدین بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ مولانا نیازی کی تربیت و پرورش ان کے نانا صوفی محمد خان اور تایا محمد ابراہیم خان نے کی۔ میٹرک تک تعلیم عیسی خیل سے حاصل کی اور وظیفہ حاصل کیا۔ میٹرک کے بعد آپ نے لاہور کا رخ کیا اور یہاں اشاعت اسلام کالج میں داخلہ لے لیا۔ یہ کالج علامہ اقبال کا برین چائلڈ تھا، جس کا مقصد ایسے مبلغین اسلام کی تیاری تھا جو جدید تقاضوں سے آگاہ ہوں اور نئی نسل سے جدید علم الکلام میں بات کر سکیں۔ قرآن، حدیث، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ، تاریخ اسلام اور مختلف مذاہب کے تقابلی مطالعے پر مبنی اس کا نصاب بھی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا مرتب کردہ تھا۔ سیاسیات، عربی اور فارسی میں 3 ماسٹر ڈگریاں حاصل کرنے والے مولانا نیازی اشاعت اسلام کالج سے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے دستخطوں کی حامل ماہر تبلیغ کی اس سند پر زیادہ فخر کیا کرتے تھے جو 1935 میں انہیں امتحان میں کامیابی حاصل کرنے پر حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے ہاتھوں سے عطا کی تھی۔ بعد ازاں 1936 میں مولانا نیازی نے اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ خوش قسمتی سے وہاں ان کی ملاقات حمید نظامی، میاں محمد شفیع اور ابراہیم علی چشتی جیسے ذہین طلباء سے ہوئی۔ یہ تینوں طلباء ملی سوچ کے حامل انسان تھے۔ انہی طلباء نے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی۔ 1938 عیسوی میں مولانا نیازی مسلم اسٹوڈنٹس کے تیسرے صدر منتخب ہوئے۔ اسی سال مولانا نیازی نے ایم اے عربی کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ 1939 میں قائد اعظم محمد علی جناح سے دہلی میں ملاقات ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے دہلی میں ملاقات کر کے خلافت پاکستان کی تجویز پیش کی، جس پر قائد اعظم نے فرمایا تمہاری سکیم بہت گرما گرم اور پرجوش ہے۔ تو مولانا نیازی نے برجستہ جواب دیا کیونکہ یہ سکیم ایک پرجوش دل سے نکلی ہے۔ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے مولانا نیازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نیازی جیسے نوجوان میرے ساتھ ہیں تو پاکستان کے قیام کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ 1946 کے عام انتخابات میں قائد اعظم نے مولانا نیازی کو مسلم لیگ کا ٹکٹ دیا۔ مولانا نیازی بھاری اکثریت سے جیتے۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی تو مولانا نیازی کو گرفتار کر لیا گیا۔ فوجی حکومت نے بغاوت اور قتل کیس میں سزائے موت سنا دی۔ مولانا نیازی کو موت کی سزا کے فیصلے پر دستخط کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے کرنل کو للکار کر کہا جب میں پھانسی کے پھندے کو چوم کر گلے میں ڈالوں گا تو یہ میرے دستخط ہی تصور ہوں گے۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران جب فائل فوجی عدالت کے سامنے پیش کی گئی تو فوجی افسر نے کہا آپ 1947 سے پہلے بھی خطرناک ایجیٹیٹر تھے۔ مولانا نیازی نے جواب دیا اگر ہم ایجیٹیٹر کا جرم انگریزوں کے خلاف نہ کرتے تو آج تم اس کرسی پر نہ بیٹھے ہوتے۔ اس کے بعد مولانا نیازی کے
کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد ازاں مزید تخفیف کے بعد سزا صرف 3 سال رہ گئی۔ ایوب خان کے مارشل لا دور میں بھی مولانا نیازی کا جیل میں آنا جانا لگا رہا۔ پھر جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن کے میدان میں اتریں تو مولانا نیازی ان کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ میاں والی میں مادر ملت کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نیازی نے کہا، ہم اس شخص گورنر کالا باغ کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے۔ نواز شریف کے دور اقتدار میں بھی حلیف ہونے کے باوجود آپ نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر ملک سے سودی نظام معیشت کا خاتمہ نہ کیا تو میرا ڈنڈا تم پر لہرائے گا۔ آپ نے اتحاد بین المسلمین کے لیے اپنے دور وزارت میں جو سفارشات مرتب کیں وہ آج تک تمام مکاتب فکر میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ 2 مرتبہ قومی اسمبلی اور 1 مرتبہ سینٹ کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ عمر کا بڑا حصہ جیل میں گزرا۔ تحریک ختم نبوت کے دوران 8 دن اور 7 راتیں پھانسی کی کوٹری میں گزاری۔ مولانا نیازی نے 86 سال عمر پائی۔ نصف صدی سے زائد عرصہ تک سیاست میں سرگرم رہے۔ کوئی جائیداد، مکان، پلاٹ یا بینک بیلنس نہیں تھا۔ 2 مئی 2001 بروز بدھ نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد حرکت قلب بند ہونے سے انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالی ان کی مرکت پر رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ہیں علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب۔ فقیر کی آپ سے زیادہ ملاقاتیں ہیں، لیکن 2 ملاقاتیں بہت زیادہ یاد ہیں۔ پہلے نمبر پر جب وہ یہاں اٹک یہ کبوتروں والی زیارت کے پارک میں خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے اور بعد میں انہوں نے نماز مغرب کی نماز قبلہ گرامی حضرت ابو الفیض پیر قاری غلام محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ڈسٹرکٹ کونسل اٹک میں آپ نے ادا فرمائی اور آپ نے امامت فرمائی۔ فقیر کو آج بھی یاد ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ عصر تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر تلاوت فرمائی۔ دوسری ملاقات اپنے قبلہ حضرت صاحب علیہ رحمہ، اپنے قبلہ گرامی ابو الفیض علیہ رحمہ اور قبلہ گرامی حیدر ملت مد ظلہ العالی کے حکم پر آپ جب مذہبی وزارت مذہبی امور پر فائز تھے تو ہم 22 رمضان المبارک کی دعوت دینے کے لیے آپ کے آفس میں گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ قبلہ حضرت صاحب نے دعوت نامہ بھیجا ہے، مجھے یعنی مدعو کرنے کے مدعو فرمایا ہے اپنی تقریب میں حضرت حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے عرس مبارک کی تقریب اور جامعہ غوثیہ معینیہ رضویہ راز الاسلام اٹک کے سالانہ پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ سرکاری طور پر اس دن یہاں اسلام آباد میں کچھ ایسی تقاریب ہیں جن میں میری شرکت بہت ضروری ہے، بلکہ مجھے انہوں نے وہاں مہمان خصوصی کے طور پہ بلا رکھا ہے، اور یہ پروگرام جو ہے نماز عشاء یعنی نماز تراویح کے بعد ہیں۔ اگر آپ قبلہ حضرت صاحب کو جا کر میری طرف سے عرض کریں کہ اگر میری حاضری عصر اور مغرب کے درمیان آپ قبول فرمائیں تو میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن ہم نے عرض کیا کہ یہ پروگرام چونکہ ہمارا سالانہ ہوتا ہے اور بعد نماز عشاء ہی تقریب ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں معذرت چاہتا ہوں۔
تو یہ دوسری ملاقات تھی۔ ایسا نورانی چہرہ، سبحان اللہ کہ بندہ آپ کا چہرہ ایسے لگاتار نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ نے بہت شفقت فرمائی اور فرمایا کہ صاحبزادہ تو کو روزہ کھلا دے وہاں لیکن شریعت مبارکہ اجازت نہیں دیندی تساں پہلی دفعہ ساڈے کول تشریف لے آئے ہو، تشریف گھنائے ہو تے اساں ہن تہاڈی خدمت بھی کوئی نہ کر سکے۔ انشاءاللہ پھر اللہ رسول ملایا تے ملساں۔ ہمارے قبلہ حضرت صاحب اور خصوصی طور پہ حضرت حیدر ملت کے کچھ عزیز تھے، وہ بھی بڑے بزرگ تھے جو جن کے ساتھ میں گیا تھا یا جو میرے ساتھ گئے تھے علامہ نیازی علیہ رحمہ کے آفس میں، تو وہ اگر حیات ہیں تو اللہ پاک انہیں خوش رکھے۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ وہ کون تھے، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں، بہت شکریہ۔